بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین گرامی قدر، آپ حضرات سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی 42ویں مجلس میں شریک ہیں، اور اس میں تذکرہ ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا پہلا حج اور عام الوفود یعنی مدینہ منورہ میں تیزی کے ساتھ آنے والے باہر سے وفود کا تذکرہ. سن 9 ہجری کے حج کا مہینہ قریب آ گیا. جب سے مسلمان مکہ مکرمہ سے آئے تھے، حج کے لیے کوئی نہیں جا سکا تھا. ادھر سورت توبہ کی شروع کی 40 آیات نازل ہو گئیں، جن میں حکم تھا کہ مشرکین کے لیے اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان کر دو. اب عرب کی پاک توحید والی سرزمین میں جو ساری دنیا کے لیے توحید کا مرکز بن گئی ہے، کسی مشرک ناپاک کو رہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عرب کے مشرکین کو انہی کی زبان میں قرآن پاک نازل فرما کر اور انہی کے خاندان میں سے ایک مبارک ہستی حضرت رحمت عالم نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بہت سمجھایا جا چکا ہے. اب انہیں اور مہلت نہیں مل سکتی. اس اعلان کے لیے اور شرک کے سارے نشانات ختم کرنے کے لیے اس سال خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ان کے ساتھ کوئی 300 صحابہ کرام حج کے لیے روانہ فرمائے، اور حکم ہوا کہ آپ حج والے دن اس بیزاری کا اعلان فرما دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ اس طرح کا اعلان عرب کے لوگ تبھی معتبر مانتے ہیں جب وہ اعلان کوئی اپنے گھر کے اندر کے افراد میں سے کوئی فرد یہ اعلان کرے. اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کرو اور سورہ توبہ والا یہ اعلان بھی کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا دیکھ کر فرمایا، آپ امیر بن کر آئے ہو یا ماتحت مامور بن کر آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں مامور یعنی ماتحت ہو کر آیا ہوں، اور پوری بات بیان فرما دی. یہ حج اس طرح کیا گیا کہ عرب کے مشرک لوگ بھی حج کرنے آئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے شرک والے طریقے کے مطابق حج کیا، اور ایمان والوں نے اپنے ایمانی طریقے کے مطابق حج کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے حضرات بھی ساتھ کر دیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان پہلے تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ حج والے دن عرفات کے میدان میں کیا، اور کچھ حضرات نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ حج دیا تھا اس میں بھی یہ اعلان کیا. دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان منی میں جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر تفصیل سے فرمایا. پھر جب ان کا گلا بیٹھ گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ایک خیمے پر جا کر یہ اعلان کیا. یہ اعلان تھا کیا؟ یہ اعلان انہی باتوں کا تھا جن کا سورہ توبہ کے شروع میں ذکر ہے کہ جن جن مشرکین کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا، ان ساروں کے ساتھ بیزاری کا اور صلح ختم کرنے کا اعلان ہو رہا ہے. بس 4 مہینے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اور سوچنے کے لیے مہلت عطا فرما دی ہے.
4 مہینے تک یا تو یہ ایمان قبول کر لیں یا پھر تلوار کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن عرب کے مشرکین کی کچھ تفصیل تھی۔ نمبر 1، کچھ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، ان کے لیے بھی 4 مہینے کا یہی اعلان تھا، اور کچھ لوگ مکہ کے لوگوں کی طرح وہ تھے جن کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کے لیے بھی یہی اعلان تھا۔ کچھ کے ساتھ غیر میعادی معاہدہ تھا، ان کے لیے بھی یہی اعلان تھا۔ غیر میعادی یعنی کوئی مدت متعین نہیں تھی، اور کچھ کے معاہدہ ختم ہونے میں حج کے بعد 4 ہی مہینے بچ گئے تھے، اور بنو مدلج، بنو زمرہ وغیرہ جو کہ بنو کنانہ کی شاخ تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ختم ہونے میں ابھی 9 مہینے باقی تھے، اور انہوں نے معاہدہ کی پابندی بھی پوری کی تھی، انہیں ان کی مدت پوری کرنے تک مہلت دی گئی۔ خود سورہ برات میں اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلد ہی ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح اعلان فرما رہے تھے، کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، اگلے سال کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو ننگے ہو کر کعبہ پاک کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اوپر گزری تفصیل کے مطابق معاہدہ ختم کرنے کا اعلان فرماتے تھے۔ ابن ہشام جلد 4 صفحہ 145۔ یہ اعلان اصل میں عرب سے شرک کے خاتمے کا اعلان تھا، جس کا اصل نقشہ لوگوں نے اگلے سال حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا۔ جماعتوں کی جماعتیں اور وفد کے وفد اور فوج کی فوج اسلام میں کیسے داخل ہوتی چلی گئیں۔ مکہ کے رہنے والے قریشیوں کو عرب کے سارے لوگ دین میں اپنا پیشوا مانتے تھے۔ سارے لوگ نبوت کے اعلان کے بعد بس انہی کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے کہ یہ اس نئی تحریک کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ پر دنیا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی، بلکہ اس کا ماحول تو صلح حدیبیہ سے ہی بن گیا تھا۔ پھر فتح مکہ کے بعد جب قریش کے قریب سارے ہی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، باقی عرب بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس دین کو مکہ کے لوگ قبول کر رہے ہیں وہ یقیناً سچا ہی دین ہے۔ پھر اسلامی لشکر اور جماعتیں جہاں جہاں گئیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کا اچھا برتاؤ دیکھ کر بھی لوگوں کے شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں دور ہوتی جا رہی تھیں، بلکہ اس سے فتح مکہ کے بعد ہی ایسا ماحول بن گیا تھا کہ عرب کے چاروں طرف سے لوگ لمبے لمبے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے اور ایمان و اسلام کی دولت سے اپنے دامن کو بھرتے جا رہے تھے۔ اس کے لیے اس دور میں مسلمان ہونے والوں کے تفصیلی حالات پڑھ کر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن تبوک کی کامیابی تک ابو عامر راہب جیسے کچھ اندھیروں کے پجاری رومی حکومت سے لوگوں کو ڈرا ڈرا کر سیدھے سادے لوگوں کو اسلام کی روشنی سے دور رکھنے کی لگاتار کوششیں کر رہے تھے، بلکہ منافق لوگوں نے ہنگامہ بپا کر رکھا تھا کہ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، رومی حکومت کا حملہ ہونے والا ہے، وہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تبوک میں بھی ایمان والوں کو حیرت انگیز کامیابی عطا فرما دی تو ان کی نیم مردہ امیدوں اور سہاروں کی بھی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر وہ نظارہ کھلی آنکھوں نے دیکھا جو سورہ نصر میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ بھی سورہ نصر پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اس کا نظارہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نصر۔ لوگ جماعتیں بنا بنا کے اس طرح مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے جیسے کہیں سیلاب آ گیا ہو۔
حدیث اور سیرت کی کتابوں میں کوئی 70 قافلوں اور جماعتوں کا ذکر ملتا ہے جو خود اپنے آپ مدینہ پاک تشریف لائے اور خود ایمان قبول کیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں اسلام کے ایسے داعی، ایسے شدائی اور ایسے فدائی بن گئے کہ کچھ ہی دنوں میں پورے عرب سے کفر و شرک کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان جماعتوں اور قافلوں کی فہرست کافی لمبی چوڑی ہے۔ 35 وفود کے حالات تو چھوٹی چھوٹی سیرت کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے، اور ایک ایک جماعت، قافلے اور وفد کے حالات پڑھ کر بہت کچھ عبرت، نصیحت اور سبق انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ میں نمونے کے طور پر یہاں صرف 1-2 قافلوں کا ذکر کرتا ہوں، اس سے باقی کا اندازہ ہو سکے گا۔ ہماری یہ مختصر مجلس ہے، اس میں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ بنی ثقیف کا وفد، ثقیف طائف میں رہنے والا یہ وہی قبیلہ ہے جس کو دعوت دینے کے لیے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 1090 میں تشریف لے گئے تھے، مگر انہوں نے جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے، یہاں تک کہ آوارہ لڑکوں کو پتھر مارنے کے لیے پیچھے لگا دیا تھا۔ اور یہ وہی طائف کا قبیلہ ہے جہاں حنین سے بھاگنے والے لوگ آ کر چھپے تھے، پھر 20 دن تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محاصرے میں رکھ کر آخرکار مجبور ہو کر محاصرہ تو اٹھا لیا تھا، لیکن جب ان کے لیے بد دعا کی فرمائش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی، اے پیارے خدا، ان کو ہدایت دے کر میرے پاس پہنچا دے۔ یہ دعا کس طرح قبول ہوئی دیکھیے۔ فتح مکہ کے کچھ دن بعد ہی اس قوم کے بڑے سردار عروہ بن مسعود ثقفی کو اللہ تعالی تبارک و تعالی نے دین پر غور کرنے کا شوق نصیب فرما دیا۔ اسی شوق نے انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ یہ وہی عروہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بار مکی مشرکین کی طرف سے وکیل اور ترجمان بن کر آئے تھے، ہوگا ذہن میں۔ یہ مدینہ پاک پہنچے، ایمان نصیب ہوا، ان کی 10 بیویاں تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلامی اور قرآنی حکم سنایا کہ 4 کے علاوہ باقی سب کو طلاق دے دو۔ انہوں نے اسی وقت اس پر عمل کیا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسلامی تعلیم اچھی طرح سیکھ چکے تو انہوں نے عرض کیا کہ اب مجھے اپنی قوم میں اس سچے دین کا اعلان کرنے کی اجازت فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمہاری قوم قتل کر دے گی۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ میری قوم تو مجھ سے عاشق و معشوق جیسی محبت کرتی ہے، وہ مجھے کیسے قتل کر سکتی ہے؟ وطن واپس پہنچنے پر انہوں نے بہت پیار اور بہت محبت سے قوم کو دین کی دعوت دی۔ قوم اندر اندر ہی ان کی دشمن ہو گئی۔ ایک دن یہ اپنے کمرے میں اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، کسی بد نصیب کی نظر ان پر پڑ گئی، اس نے تیر مارا جس سے یہ وہیں شہید ہو گئے۔ یہ شہید تو ہو گئے لیکن ان کے دل سے نکلی ہوئی آواز دلوں پر اثر کیے بغیر نہیں رہی۔ وفات سے کچھ دن بعد ان کے بیٹے ابو فلیح ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھتیجے قارب بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر خود ایمان قبول کر لیا۔ ادھر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ثقیف قبیلہ کے لوگ کچھ دن تو اسلام کے مخالفت میں اس پر خوشی مناتے رہے کہ ہم نے اسلام کے مبلغ عروہ بن مسعود کو شہید کر دیا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، ہمیں بھی یہ دین قبول کر لینا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کر کے اپنے 6 آدمی مدینہ پاک کی طرف روانہ کیے کہ تم اسلام کی تحقیق کر کے آؤ کہ یہ دین ہے کیا۔ ان کے امیر اور سردار وہی شخص بنے جنہوں نے سن 1090 میں، یاد رکھنے والی بات ہے، جنہوں نے سن 1090 میں طائف میں سب سے برا سلوک اور سب سے برا جواب دیا تھا۔ انہوں نے ہی
گلی کے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگایا تھا۔ یہ مدینہ پاک پہنچے تو سب سے پہلے ان پر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی۔ وہ یہ خوشخبری سنانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ راستے میں انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے، ان کو بھی ان کی آمد کا علم ہو گیا۔ انہوں نے خدا تعالی کا واسطہ دے کر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ خوشخبری مجھے سنانے کا موقع دیجیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری سنانے کے لیے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ اس خوشخبری سے بہت خوش ہوئے، ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ان کے رہنے کے لیے مسجد کے صحن میں ایسی جگہ پر خیمہ لگاؤ جہاں سے یہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھیں اور قرآن پاک بھی سنیں۔ ان کے لیے مہمان نوازی کا خاص انتظام کیا گیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ قافلہ سن 9 ہجری میں اس وقت مدینہ پاک پہنچا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپس آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ قافلے کے سردار کو اپنی گزری ہوئی ساری باتیں نظروں کے سامنے تھیں، پھر یہ اخلاق دیکھ کر وہ اندر ہی اندر بڑے پشیمان ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کچھ شرطوں پر صلح کرنے کی بات کی کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن چند ہماری شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں تھیں؟ کہ ہم بدکاری، شراب اور سود نہیں چھوڑیں گے، اس کی ہمیں اجازت دے دی جائے۔ لیکن جس وقت ان گندے کاموں کی حقیقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کھول کر بیان فرمائی، انہیں بات سمجھائی تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور یہ لوگ یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو جائیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، یعنی اس دین میں کچھ بھی خیر نہیں جس میں عاجزی نہ ہو، یعنی جس میں نماز نہ ہو۔ آخر میں انہوں نے اپنے بت لات کے لیے کہا کہ ہمارے بچوں اور عورتوں کو اس سے بہت محبت ہے، وہ نہ توڑیے گا۔ باقی سب شرطیں انہوں نے مان لی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ان کی تسلیم نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے آخری بات یہ رکھی کہ ہمارے بت ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی اور فرمایا اس کا انتظام ہم خود کریں گے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ دوسرے دن ان کے سردار عبد یالیل نے ایک بت کے لیے کہا ہم نے ساری باتیں مان لی لیکن ہم ربا کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گرا دو۔ وفد کے لوگوں نے کہا اگر کبھی ربا کو اس کی خبر ہو گئی تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا او عبد یالیل کچھ سمجھ سے کام لے، ربا کیا ہے؟ ایک پتھر ہی تو ہے۔ اس پر عبد یالیل کچھ شرمندہ سے ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا اس کے توڑنے کا انتظام بھی آپ خود ہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کوئی آدمی بھیج دیں گے۔ انہوں نے کہا مگر ہمارے ساتھ نہ بھیجیے گا۔ الغرض اس تحقیق اور بات چیت کے بعد وہ سب کے سب پکے سچے مسلمان بلکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سب سے چھوٹے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر اور ان کا امام مقرر فرمایا، کیونکہ سب سے بڑھ کر انہیں ہی قرآن کریم یاد تھا۔ یہ خفیہ آنے والوں سے سیکھتے رہتے تھے۔ نیز یہاں مدینہ منورہ میں بھی جس وقت قافلے والے آرام کرتے تھے یہ قرآن پاک سیکھنے میں لگ جاتے تھے۔ جس وقت یہ وفد واپس طائف پہنچا انہوں نے مشورہ کر کے شروع میں لوگوں سے اصل بات چھپا کے رکھی۔ انہوں نے کہا بہت برا ہو گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یا تو بدکاری، شراب، سود وغیرہ چھوڑ کر لات بت کو توڑ کر پکے سچے مسلمان بن جاؤ ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طائف والوں پر جاہلیت غالب آ گئی۔
اور انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، ہم جنگ کریں گے. مگر 2-3 دنوں کے بعد ہی وہ نرم پڑ گئے اور اس وقت سے کہنے لگے کہ آپ لوگ دوبارہ مدینہ منورہ جاؤ اور ان کے ساتھ صلح کی کوئی بات کر کے آؤ. اس موقع پر وفد نے ساری بات تسلی کے ساتھ اچھی طرح بتا دی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے کرم اور اپنے فضل سے ایمان کی دولت عطا فرما دی اور لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھ لی. کچھ دنوں کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں کچھ صحابہ کرام لات بت کو توڑنے کے لیے روانہ فرمائے. جس وقت یہ حضرات طائف پہنچے، لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں باہر دوڑ پڑے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے شرک کی حقیقت ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے ایک حکمت اپنائی کہ ان کے بت لات پر ہتھوڑے کی ایک چوٹ مار کر دھڑم سے خود زمین پر گر گئے. لوگوں نے تالیاں بجا بجا کر کہا، دیکھ لی لات کی طاقت اور شکتی، اب یہ تم سب کا بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد ہنستے ہوئے اٹھے اور فرمایا، میں تو تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا. پھر پہلے اس کا چھت توڑا، پھر دیواریں توڑی اور آخر میں اس کی بنیادیں بھی کھود کر نام و نشان مٹا ڈالا. اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کو شرک کی حقیقت کا علم ہو گیا کہ ہم کیسی بے حیثیت چیزوں سے ڈر ڈر کر ان کی پوجا کر رہے تھے. اس حکمت سے قبیلہ بنو ثقیف کو یقین کیا عین الیقین کے ساتھ ایمان نصیب ہو گیا، بلکہ اکثر کو صحابیت کا شرف بھی عطا ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ لات بت کیا ہے، پیچھے بھی اس کا ذکر ہو چکا. لات ایک بزرگ اور خدمت خلق کرنے والے شخص تھے. ان کے انتقال پر لوگوں نے ان کا بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی. ابن ہشام جلد 4 صفحہ 142. ایک اور وفد کا ذکر سن لیجئے، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ. یہ کوئی قافلہ یا وفد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اکیلے شخص خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے. میں ان کا اس لیے یہاں ذکر کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کچھ اکیلے شخص ہی ایسے تھے جو سارے قافلے کا کام کر رہے تھے، یعنی وہ تنہا ایک انجمن تھے. یہ بھی سن 9 ہجری میں اپنے گاؤں سے مدینہ پاک آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بڑی مجلس میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مسجد نبوی کے دروازے پر اپنا اونٹ باندھا اور سیدھے مسجد میں آ کر پوچھنے لگے، آپ میں سے محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یہ مبارک ہستی روشن چہرے والے جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہیں. انہوں نے کہا، او عبد المطلب کے پوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سن لیا اور تم کو جواب دے دیا. انہوں نے کہا، میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں لیکن میں سختی سے پوچھوں گا، آپ اپنے دل میں ناراض نہ ہوئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جو باتیں پوچھنی ہیں پوچھو. انہوں نے کہا، میں آپ کو آپ کے پروردگار کی اور آپ سے پہلوں کے پروردگار کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیغمبر بنا کر سارے لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قسم بخدا، جی ہاں، اے اللہ تو گواہ رہے. پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم بخدا، جی ہاں. پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم بخدا، جی ہاں. تو انہوں نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں،
میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے کر ہمارے غریبوں پر تقسیم فرمائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا میں اس دین پر ایمان لایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور میں اپنی قوم کا قاصد ہوں جو میرے پیچھے ہے، اور میں زمام بن ثعلبہ قبیلہ بنو سعد سے ہوں۔ پھر کہا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس میں نہ کچھ گھٹاؤں گا نہ کچھ بڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے سچ کہا ہے تب یہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ حضرت یہ واقعہ بخاری شریف حدیث نمبر 63 میں موجود ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دین کی باتیں سیکھ کر واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ سب لوگ ایک جگہ جمع کیے، پھر تقریر شروع کی۔ سب سے پہلے جو لفظ زبان سے نکالا وہ یہ تھا، لات اور عزا جو ان کے مشہور بت تھے بہت برے ہیں۔ لوگوں نے سن کے دانتوں میں انگلیاں رکھ لی اور کہنے لگے زمام اس بات سے منہ موڑ لو، کہیں تم پاگل یا دیوانے نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم پر افسوس 100 بار افسوس، تمہاری تو عقل ہی ماری گئی ہے۔ لات اور عزا تو کسی کا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ بنا سکتے ہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایک رسول بھیجے، ان پر ایک کتاب نازل کی، میں ان سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے ان سے دین کی یہ باتیں سیکھی ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ تفصیل سے دینی اخلاق اور اسلامی احکامات پر بات کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں ایسی برکت فرمائی کہ اسی دن شام سے پہلے ان کے قبیلے اور خاندان کے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیا۔ ایک بھی مشرک باقی نہیں رہا، سب کو اللہ تعالیٰ نے توحید نصیب فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی قوم کا بھیجا ہوا قاصد حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اچھا نہیں ہوا کہ ساری قوم کو ان کے صدقے میں ایمان نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آنے والے قافلوں پر ایک طائرانہ نگاہ۔ ان آنے والی جماعتوں اور قافلوں میں ایک ایک 2 آدمی بھی تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، 60 اور 70 آدمیوں کے قافلے بھی تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو ایمان کی معلومات حاصل کرتے تھے، پھر ایمان قبول کر کے اپنی اپنی قوم میں اسلام کے مبلغ بنتے جا رہے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے ایمان تو پہلے ہی قبول کیا ہوا تھا، بس زیارت مبارک اور صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور اپنے اپنے دلوں کو نورانی بنا کر واپس چلے جاتے تھے، اور وہ بھی تھے جو دربار نبوی میں حاضر ہو کر اچھی طرح بحث کرتے، پھر ایمان قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اور سوچنے اور مزید غور و فکر کرنے کے لیے وقت لے لیتے تھے اور صلح کر کے واپس چلے جاتے تھے، جس طرح کے نجران کے عیسائیوں کا وفد۔ میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے بس یہ 2 قصے یہاں پیش کر دی، ایک حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ جو اکیلے آئے، اور ایک بنو ثقیف کا قصہ طائف والوں کا، جن سے مجموعی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے زیادہ قافلے سن 10 ہجری میں آئے تھے، اسی لیے سن 10 ہجری کو سیرت کی کتابوں میں عام الوفود یعنی قافلوں والا سال کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس طرح کے سارے قافلے اور ساری جماعتیں سن 10 ہجری میں ہی آئی تھیں، نہیں، بلکہ کچھ سن 8 ہجری میں اور کچھ سن 7 ہجری میں اور کچھ بالکل مدنی دور کے شروع میں اور کچھ سن 11 ہجری میں بھی آئی تھی، جیسا کہ بنی نخا کا قافلہ۔ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے
ہاتھ پر سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر ان کے کوئی 200 آدمی جماعت بنا کر زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے محرم کے درمیان والے عشرے یعنی سن 11 ہجری میں تشریف لائے تھے۔ انہیں مدینہ پاک میں خاص مہمان بنا کر رکھا گیا تھا اور دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ان کی مہمان نوازی بھی کی گئی تھی۔ اس قافلے میں زرارہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ایک بزرگ بھی تھے۔ انہوں نے راستے میں دیکھی ہوئی بہت ساری خوابوں کی تعبیر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک خواب کی تعبیر صاف صاف بتا دی اور آخر میں ایک خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک فتنہ اٹھے گا جس میں لوگ وقت کے خلیفہ کو قتل کر ڈالیں گے، ہائے ہائے، پھر آپس میں ہی زبردست جھگڑا ہوگا، مومن کا لہو پانی کی طرح سستا ہو جائے گا، اور سنو اگر آپ کا بیٹا مر گیا تو آپ اس فتنے میں پڑ جاؤ گے، اور اگر آپ مر گئے تو آپ کا بیٹا اس فتنے میں ضرور پڑ جائے گا۔ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے لیے دعا فرمائیں، میں یہ فتنہ نہ دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ آخر کار یہی ہوا، حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، لیکن ان کا بیٹا زندہ رہا۔ پھر جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف بدقسمت لوگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد پر جھوٹے الزام لگا کر سیدھے سادھے مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کے خلاف کر دی، اور آخر کار وہ بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اس وقت حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان باغیوں کے ساتھ مل گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعبیر بالکل ویسی پوری ہوئی۔ آج کی اس مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ان وفود کا آپ کو تعارف کرایا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ کو شوق پیدا ہو جائے تو سیرت کی بڑی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھ کر کے ہم اپنے لیے بہت کچھ عبرت، نصیحت اور اسباق کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔